آج 14 اگست ہے اور اس دن کی مناسبت سے کہ اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے اس قوم کو دو نعمتوں سے نوازا، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں تعطیل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے تعطیل صرف تعطیل کی حد تک ہے۔ یا سوشل میڈیا پر چند ناواقف، بے خبر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سوائے اس کے وہ اتنا جانتے ہیں کہ 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا اور بس۔ اس کے علاوہ کب سے تحریکیں چلی، کس نے تحریکیں چلائی، کیا کیا قربانیاں دی گئی، کتنی قربانیاں دی گئی، اور سب سے بڑھ کر قربانی کیوں دی، مقصد کیا تھا، تحریک کیوں چلی، کس کے خلاف چلی، بنیاد کیا ہے، یہ کچھ نہیں، بس حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خواب دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، 1947 کو اعلان ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر سال 14 اگست آئے، رات 12 بجے تھوڑا ہلہ گلا ہو جائے، چند اوباش قسم کے لوگ سڑکوں پر نکل آئیں، ارد گرد کے آبادیاں راستے پر چلنے والوں کے لیے عذاب بن جائیں، خوب شراب نوشی ہو، محفلیں ہوں، دنیا کی ہر برائی ہو، بس یہ 14 اگست تھا، آیا چلا گیا ہماری بلا سے۔ کسی کو نہیں پتا انگریز بر صغیر میں کیسے آیا،
بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، اس میں قوم کا قصور نہیں، پڑھانے والے اداروں کے جو سربراہان ہیں، قصور ان کا ہے، جنہوں نے کبھی تاریخ بتائی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان پڑھے لکھوں کو یہ بھی نہیں پتا بر صغیر ہے کیا، اور بر صغیر کا جغرافیہ کیا ہے، اس کے حدود اربعہ کیا ہیں، اور یہ بر صغیر انگریز نے کیسے حاصل کیا، برطانیہ عظما کیسے بنا، ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں کیسے داخل ہوئی، کس دھوکے اور چالاکی کے ساتھ اس نے اس پورے علاقے پر قبضہ کیا بلا شرکت غیر۔ کمپنی نے 100 سال حکومت کی، اور اس کے بعد یہ پورا علاقہ برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 90 یا 100 سال برطانیہ عظما نے حکومت کی، لیکن کمپنی نے یہ ملک کس سے چھینا؟ وہ کون تھے؟ اور پھر سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی چھیننے کی؟ اسی وجہ سے میں ساتھ ساتھ صرف اشارے عرض کر دوں، 20-25 منٹ میں یہ تفصیلات ناممکن ہے۔ مسلمانوں سے حکومت چھینی تو درد بھی کس کو ہوا؟ بولو۔ جس سے چھینا گیا قربانیاں بھی انہوں نے دی۔ ہمیں 1857 سامنے کیا جاتا ہے، تحریک 1803 سے چلتی ہے، ہزاروں مسلمان تہ تیغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن چونکہ 1857 میں ہندو ہمارے ساتھ شریک ہوا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو 1857 مسلمان کے زبان پر بھی 1857 ہے، غیر مسلم کے نام پر بھی منہ پر بھی 1857 ہے۔ اور پھر بالا کوٹ کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہم اللہ، ان کی تحریک سندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے قندہار، پشاور، وہاں سے تحریک وہ بالا کوٹ راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہیں رائے بریلوی، تو رائے بریلی، کہاں بالا کوٹ، کو جوڑ ہے۔ پھر شاملی کے میدان میں علماء کی داڑیاں خون سے رنگین ہو جاتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ شاملی کے میدان میں بھی کچھ ہوا تھا۔ انگریز لکھتا ہے، ان حریت پسندوں کو ہم نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد بلکہ تھانیسری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے
اعلان ہوا کہ ان سب کو توپ کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا جائے. جب اعلان ہوا سب نے نعرے تکبیر بلند کی, خوشی سے جھوم اٹھے. ان کے یہ کیسے لوگ ہیں؟ موت کو بھی کبھی کسی نے چوما؟ پھانسی کی رسی کو بھی کسی نے بوسہ دیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ان کو اڑا دیں گے, پرخچے اڑ جائیں گے, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیویاں بیوہ ہو جائیں گی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں. ایک ایک کو بلایا, صرف اتنا کہہ دو ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں. اگر تعلق کیا کہتے ہو؟ تم ہم سے ملک چھینو اور ہم کہیں ہمارا اس تحریک سے تعلق نہیں, یہ بغیرتی ہے. کہہ رہے ایک ایک ذرے ذرے ہو گیا. اچھا, تاریخ نے لکھا ہے انگریز اتنا ظالم تھا, اتنا جابر تھا, درندہ تھا. میں نے اپنے اکابر کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث, بہت بڑے شیخ التفسیر, جو حضرت لاہوری کے بھی استاد ہیں, بس آپ اس اندازہ لگا لیں جو کس کے استاد تھے؟ لاہوری. تمہیں پتا ہے لاہوری کون تھے؟ ہاں, کچھ پتا ہے تمہیں؟ جو ان کا استاد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جس کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی. ان کا جملہ پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا. کسی نے پوچھا جی انگریز کے بارے میں کیا آپ کا تاثر ہے؟ اور میں بس اس کا قیمہ کر کے کباب بنا دیا جائے تو میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ چلو انگریز ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے, یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر یہ لفظ کیوں کہتا ہے؟ لیکن جب اس کی درندگی پڑی اور کاش مسلمان پڑھ لیتا, وہ اتنا درندہ تھا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ اس بات سے بھی خوش ہے کہ ہماری پرخچے اڑ جائے اور ہمیں توپوں کے ساتھ اڑا دیے گا, ان کا یہ سزا بھی نہیں دینی. ان کو خوش نہیں کرنا. اگر یہ شہادت سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش نہیں کرنا. کالے پانی کی سزا دو. اور جس بندے کی بات کر رہا ہوں, جب دیوبند میں ان کی روح پرواز کر گئی, جب تختے پر لٹا کر غسل دینے والوں نے غسل دیا تو کمر پر کالے سیاہ داغ تھے. ان کے شاگرد خاص جس نے مسجد نبوی کو اپنے استاذ کے لیے چھوڑا تھا, شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے جب مکہ میں استاذ گرفتار ہو گئے تحریک ریشمی رومال میں نوجوانوں کو کیا بتاؤ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ کہہ رہے جی بس فلاں نے خواب دیکھا اور فلاں نے منہ بنا دیا, ملک آزاد ہو. راز فاش ہوا, استاد گرفتار ہوئے, شاگرد مدینہ منورہ میں ہیں, پتہ چلا مسجد نبوی میں حدیث اور قرآن کا درس دیتے ہیں, پتہ چلا استاد گرفتار ہو گئے, سیدھے وہاں سے مکہ آئے, کہا مجھے گرفتار کرو. لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی آپ کا کوئی جرم نہیں ہے, کیوں گرفتار کریں؟ لیکن میرے استاد بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, ان کو خادم کی ضرورت ہے. مجھے مسجد نبوی نے رسول اللہ مبارک کے حجرے کے سامنے حدیث پڑھانا انہوں نے سکھایا, میں وہاں حدیث پڑھاتا رہوں اور یہ وہاں چیختے رہیں, تکلیفیں برداشت کرتے رہیں, یہ ممکن نہیں. ان سے پوچھا حسین احمد حضرت بتائیے یہ کیا ہے؟ فرمایا جزیرہ مالٹا میں وہ درندہ انگریز
لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کو داغتے تھے کہ انسانیت کا درس ہمیں دیتے. اور کہتے ہیں مولوی کلیجہ منہ کو آتا، تاریخ پڑھو. اور تم دور جاتے ہو، دور نہ جاؤ. غزہ میں کیا ہوا ہے بولو، کس کے ایمان پر ہوا اور ہو رہا ہے، کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی انگریز 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 انگریز. ان سے درندے افضل بہتر ہیں. رب العالمین وحدہ لا شریک نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. یہ تحریکیں چلی، لوگوں نے قربانیاں دی، دہلی سے لے کر آگرہ تک اور دہلی سے لے کر پشاور تک. یہ آپ کا جو جی ٹی روڈ ہے، جو وہ واگا بارڈر سے سیدھا جاتا ہے، یہ جی ٹی روڈ پشاور تک جاتا ہے. اس جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی درخت، کوئی کھمبا ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹک نہ رہی. یہ انگریز لکھتا ہے، کسی مسلمان نے نہیں. یہ قربانی دی پر کیوں دی؟ یہ سوال صرف یہ ہے، کس مقصد کے لیے؟ نماز انگریز کے دور میں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بولو. روزے رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ حج زکات. آخر یہ قربانی پھر دی تو کیوں دی؟ کس لیے؟ اور عوام نے جو پھر ہندوستان سے پاکستان کو الگ کرنے کے لیے اور وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے کیا کچھ کسی پر بیتا ہے. ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا. چہرہ ہمارا چھوٹا سا کنبا تھا. ہم نکلے، راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے محبوب، آج کے پاکستانیوں کے بڑے محبوب، بڑے پیارے، جی جی کون؟ سکھ. جو آتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہار پہناتے ہیں، سکھوں کو گلے لگاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں سکھوں کی. بلکہ ان کے لیے اس آج تک پاکستانی حکمرانوں کو ایک مسجد بنانے کی توفیق نہیں ہوئی. الحمدللہ عوام نے اپنے بل بوتے پر بنائی ہے، لیکن سکھوں کے لیے گردوارہ، بولو جی 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 ہاں. اور ان کے لیے سرکاری خزانے سے ہر سال اقلیت کے نام پر اربوں روپے جاری کیے جاتے ہیں. یہ بدبخت کھڑے تھے، یہ سور کھانے والے سمجھ گئے. تاریخ پڑھو، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کے تھا. جب ہجرت مسلمانوں نے انڈیا سے کی ہے، کسی ہندو نے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا سکھوں نے پہنچا. کوئی مائی کا لال اس بات کو جھٹلا دے، میں اپنی بات واپس لوں. تاریخ پڑھو. یہ کھڑے تھے، واللہ تاریخ نے لکھا ہے معصوم بچوں کو یوں چھالتے تھے، کرپان یوں رکھتے تھے بچے کے دو ٹکڑے ہو جاتے. پٹیالہ اور ان علاقوں کے لوگوں سے پوچھو، میں نے پوچھا ہے، براہ راست سنا ہے اسی محلے میں. وہ کہہ رہا ہمارا قافلہ، ہم نے دیکھا کہ سامنے یہ بدبخت کھڑے ہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں. سامنے ایک گنے کی فصل تھی، ہم اس میں گھس گئے. اب جب گھس گئے انہوں نے دیکھ لیا تو ہمارے پیچھے دوڑے. اب جب دوڑے، غور سے سننا ذرا دل تھام کر، تو ہم خاموش بیٹھ گئے. ایک نوزائیدہ بچہ، معصوم بچہ رو پڑا، ماں نے ہاتھ رکھا، اور رویا. بالآخر سکی ماں نے اپنا بچہ مار دیا کہ قافلہ بچ.
پاکستان ایسے بنا جیسے رات کو ہم نے بنایا. رات 12 بجے کے بعد جیسے لاہور نے پاکستان بنایا, پاکستان ایسے بنا. جی, اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے ہاتھ سے بچے کا گلا گھونٹ دیا. پاکستان یوں بنا ہے. مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. 79 سال گزر گئے, وہ شہداء پوچھتے ہیں, وہ ماں باپ پوچھتے ہیں جو قافلے کو لے کر نکلنے کی کوشش اور ارادہ کرتے ہیں. پتہ ہے سامنے یہ سور کھڑے ہیں, اپنی جوان بچوں کو خود یا رائفل سے مار دیتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو گھر کے کنویں میں دھکا دے دیتے ہیں کہ بیٹے جان چلی جائے, لیکن ہمارے سامنے آپ کا ریپ ہوگا, یہ برداشت نہیں ہے ایک باپ سے. پاکستان یہ بنا, اور کس لیے بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دو قومی نظریہ کہاں ہے آج؟ دو قومی نظریہ آج سوشل میڈیا پر وہ چھوٹے چھوٹے کتمڑے کہتے ہیں دو قومی نظریہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ہم نے بس اپنا ایک ملک بنانا تھا, ہم نے ملک بنا لیا, یہ ملک سیکولر ہے. کس نے کہا؟ قائد اعظم محمد علی جناح وہ مذہبی تھے, وہ اس کو ایک مذہبی اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے, سیکولر ملک بننا تھا. آپ سے آج بھی انڈیا بڑا سیکولر, سیکولرزم تو پھر پاکستان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اس لیے قربانیاں دی تھی کہ یہاں پر کیا ہوگا, نظام کس کا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا, لا الہ الا اللہ کا. دستور میں آج بھی لکھا ہوا ہے, آپ کے ملک کے دستور کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. بنتے کہ نہیں بنتے؟ ہاں, دستور پر عمل کون کرے گا؟ دستور پر عمل کون کرے گا؟ عمل نہیں, عمل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. میرے بزرگوں بھائیوں, وقت نہیں ہے کہ میں یہ دردناک کہانی ذرا تفصیل سے آپ کو سناتا. یہ ملک بنا, اس کے مقاصد کیا تھے, اس پر تھوڑی سی انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے جمعے بھی بات عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.